مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ تحریم مدنی ہے اور 12 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 107 ہے اور ترتیب میں 66 ہے۔ گزشتہ صورت میں حرمت طلاق اور حلت طلاق تھی، اور اس صورت میں حرمت مطلقہ ہے۔ یا یوں کہیے کہ اس میں خواتین سے متعلق حلال و حرام کے مسائل تھے، اور اس میں کھانے پینے سے متعلق حرام و حلال مسائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام فرماتے ہیں وہ جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ ڈھونڈ رہے ہیں بیویوں کی رضا، واللہ غفور رحیم۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر بیوی کے پاس فرماتے تھے جلوس۔ حضرت زینب بنت جہش جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا، جب آپ تشریف لے چلتے وہ آپ کو شہد کش کا شربت پلاتی، تھوڑی دیر ہو جاتی بیویوں کو ناگوار گزرا۔ شرکتی غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے۔ ویسے بھی سوکنوں کے درمیان چپکلش ہوتی ہے۔ سوکنوں کو درائر کہتے ہیں، درائر جمع ہے درہ کی، لأنہا تضر صاحبتہا۔ کذرائر الحسناء قلن لوجہہا حسدا وبغضا انہ لدمیم۔ تو بیویوں نے آپس میں ایک اتفاق کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ حضرت آپ سے ایک قسم کی بو آتی ہے۔ اللہ، ایک قسم کا پودا ہے اور اس کے رس کے ایک قسم کی بو ہے، حضرت کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو جس بیوی کے پاس آپ جائے آپ کہے کہ حضرت آپ نے وہ چیز تو نہیں کھائی جس سے بو آتی ہے، ایک قسم کا گوند ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں شہد چاٹا ہے۔ جب 5 بیویوں نے کہا تو حضرت کو فکر ہوئی، فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے تو شہد چاٹا ہے، لیکن وہ شہد جو جن مکھیوں نے بنایا وہ ان درختوں پر بھی بیٹھ گئی ہو اور ان درختوں کا رس بھی چوسا ہو، اور اس وجہ سے شہد کے اندر یہ بو پیدا ہوئی ہے۔ مغافیر نام ہے اس پودے کا، مغافیر۔ یا رسول اللہ اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر کھایا؟ ہمیں نہیں، میں نے تو شرب تو عند زینب عسلا، ممکن ہے کہ جن مکھیوں نے شہد بنایا تھا وہ مغافیر کے پودے پر بھی بیٹھ گئی ہو، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کے لیے زینب کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ بھی ایک قول ہے، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ تنبیہ فرمائی، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے؟ ایک تو طبی حرام ہے، طبیعت نہ چاہے، یا طبی حرام ہے، ڈاکٹر نے کہا ہو، ویسے حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں بیویوں کو راضی کرنا، واللہ غفور الرحیم۔
قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، یقیناً فرض کر دیا اللہ نے آپ کے لیے حلال کرنا قسموں کا. توڑ دے قسم. بوقتی گل خدارا توبہ بشکل، کہ وقت گل ندارد استواری. فارسی والوں ایمان پیدا کرو، اپنے ماں باپ کی بولی سمجھو ذرا. شود و ای شود و می شود فارسی نہیں ہے. یہ شعر سنو. بوقت گل خدارا توبہ بشکل، کہ وقت گل ندارد استواری. یقیناً فرض فرمایا اللہ نے تمہارے لیے کھولنا قسموں کا، ان قسم ہٹاؤ اور کفارہ دے دو. واللہ مولاکم، اللہ کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضرت نے آہستہ سے آیت عائشہ کو کہا اور اس نے پھر حفصہ کو کہا کہ میرے بعد تیرا باپ خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد عمر خلیفہ ہوگا. لیکن عورتیں کہاں بات چھپاتی ہے، جب کہہ دیا کہ مت بتانا ضرور بتائے گی. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چپکے سے کہیں پیغمبر نے بعض بیویوں کو بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب بیوی بتا گئی وہ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اطلاع کر دی اللہ نے ان کو، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، بتا دیا اپنے بعض اور چھوڑ دیا بعض باتیں. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جس وقت پیغمبر نے آگاہ کیا بیوی کو اس کے بارے میں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، قالت، بیوی بولی، من انباک ھذا، کس نے بتا دیا آپ کو یہ بات. بیویوں کا ایمان ہے کہ نبی غیب دان نہیں. قال نبانی العلیم الخبیر، حضرت نے فرمایا مجھے بتاتے ہیں علیم و خبیر. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ذرا سن لو، اگر تم دونوں نے توبہ کی تو بہت بہتر ہے، کہیں جھک نہ جائے تمہارے دل. پیغمبر کو تکلیف ہوئی نا، بیویوں نے جو اسکیم بنائی، اور ہر ایک کہہ رہی تھی اکلت مغافیر، اکلت مغافیر، اکلت مغافیر. اچھا بھلا آدمی بیمار ہو جاتا ہے. وہ ایک شخص تھا، وہ جب بھی کس سے ملتا تو کہتا آپ بیمار ہیں. تو 10-15 آدمیوں نے اتفاق کیا، کسی نے رونا شروع کیا، کسی نے خواب سنایا کہ جی ہم نے دیکھا کہ بس آپ کا جنازہ جا رہا ہے. گھنٹی بج گئی، طلباء قرآن خوانی میں لگ گئے، وہ لیاقت نیشنل میں داخل ہو گئے بلا وجہ. بس کلاس میں آتے ہی آپ بیمار ہیں، آپ بیمار، اب طبیعت خراب. تو لڑکوں نے کہا اچھا اس کو بھی بیمار کرتے صبر کرو. زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھے. ان تتوبا الی اللہ، اگر یہ دونوں بیویاں توبہ کرے اللہ کے حضور بہت بہتر ہے. فقد صغت قلوبکما، پس جھک سکتے ہیں ان دونوں تم دونوں کے دل. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر یہ اظہار مطالبہ کرتی رہی پیغمبر کو، ذرا جگہ مشکل ہے، دیکھو نسخے کو. حضرت عائشہ و حفصہ کی اسکیم تھی نا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں حیران تھا کہ اس آیت میں کون سی دو عورتیں. حج کے موسم میں عمر سے پوچھا، انہوں نے کہا ہما عائشہ و حفصہ. عائشہ و حفصہ کو تنبیہ. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اس کا ترجمہ مودودی نے کیا تھا، پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کے مقابلے میں معاذ اللہ زبان دراز ہو گئی تھی. زبان دراز پختوں کے وقت جبور بدماشی تو.
بعض بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے اگر بیویاں چڑھائی کرے، یہ سب کمزور باتیں ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، احسن علوم میں ترجمہ سنو، اگر یہ دونوں بیویاں اظہار مطالبہ کرے، حق مطالبے کا اظہار بھی کبھی کبھی ناجائز ہوتا ہے۔ بیٹا باپ کو کہے مجھے جائیداد دو، بیوی بچی ماں کو کہے میری شادی کراؤ، یہ شادی اور جائیداد حق ہے مگر مطالبہ بے ادبی ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر بیویوں نے حضرت کے سامنے اظہار مدعا کیا، کیا اظہار مدعا، اور شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ اظہار مدعا ٹھیک نہیں، عشق اور محبت کے باب میں تو زہر قاتل ہے۔ عشق اس وقت تک کامیاب رہتا ہے جب اظہار مدعا نہ ہو۔ کہتے ہیں عشق کو دشمن سے کم اور اظہار سے اور ملام سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لے، خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لے، کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اب اگر تم نے یہ شعر نہیں لکھا اور آپ مر گئے آج تو بہتر موت ہوگی آپ کی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی تشریح توضیح اس شعر پر موقوف کر دی اور وہ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ کو اپنے ہاتھ خود کاٹنا چاہیے۔ شام کو سیب کاٹنے سے پہلے اپنی انگلیاں کاٹ کے پھینکیں۔ ان بغیرت انگلیوں نے اخیر تک میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس سے تمہیں اپنا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے، کہ 2 سطریں لکھنے کی صلاحیت نہیں، 2 سطر۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر اظہار مدعا کر لے بیویاں حضرت کے سامنے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ فقط سخت قلوبکما ان تتوبا الی اللہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فقط سخت قلوبکما، یہ دونوں شرطوں کی جزا ہے۔ توبہ کرو اللہ کے سامنے ورنہ دل جھک جائیں گے، اور اگر اظہار مدعا کیا تو دل جھک جائیں گے۔ فإن اللہ مولاہ، پس بے شک اللہ بھی حضرت کے کار ساز ہے، وہ جبریل بھی خیر خواہ ہے، وصالح المومنین، اور نیک مسلمان بھی وہ بھی بہت ہی خیر خواہ ہے۔ مولا کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، انت مولانا، اور پیغمبر کے لیے بھی مولا کا لفظ آیا ہے، اور ایک عام عالم کو بھی آپ کہتے ہیں انت مولانا، آقا کو بھی کہتے ہیں مولائی، غلام کو بھی کہتے ہیں موتق کو بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں مولانا کہنے نہیں چاہیے، شرک ہے۔ بابا آیت کے اندر تینوں کے لیے مولا ہے۔ اس کو سونے دے، نیند اچھی۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد امدادی ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، امید ہے ربہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ان طلقکن حضرت تمہیں طلاق دے، عسیٰ ربہ کا صلہ ہے ان یبدلہ، عسیٰ ربہ ان یبدلہ، امید ہے کہ رب محمد تبدیل کرے ان کے لیے اگر طلاق دے وہ تم عورتوں کو، ازواجن بیویاں خیرا منکن بہتر تم سے، مسلمات مومنات قانتات تائبات، مسلم اور مومن، تابدار اور توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والی، سائحات سیاحت کرنے والی یعنی حج کرنے والی، بعضوں نے کہا سائحات بمانے صائمات روزہ رکھنے والی ہے، طیبات ہے وہ آپ کا رہا وہ سیب ہے اور باقر کیوں نہ ہو، اللہ تم سے بہتر عورتیں دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بی بی کی بہتری حضرت کی نسبت سے، جب کوئی اور آئے گی تو وہ بہتر ہو جائے گی۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وہ آگ وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں فرشتے ہوں گے سخت خو۔ نظام کا منتظم تو سخت ہونا چاہیے، 3 آدمی ہوں سرخ آنکھوں والے، ایک بادشاہ، دوسرا خاوند، تیسرا محتمم، یاد رکھو 3 آدمی زوراور اچھے لگتے، ایک بادشاہ کیسے اڑا دیا شریر گرانے کو، نہ کراچی آنے دیا نہ داتا جانے دیا، آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از و مان ای چنی پہ سر وما خیوا پھر ڈنڈے پکے مر رہے ضرب شیخ مشرکانو بدتیار امولیان ورطا لکی خدای وریر خاک دے امولا ورطا لکی خدای لگیا ہے سیاست کے پر 3 آدمی زوراور اچھے، بادشاہ اور منتظم اور خاوند، بیوی کا خاوند، یہ بھی زوراور جچتا ہے، یہ نہیں کہ اے زمان اشنا گل در پلی دے پکور للے بار سو باڑی چلوی ہے للے پلے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے ہیں لیکن جو جہنم پر مقرر فرما غلاظ سخت ہے، شداد زبردست ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے حکم دیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے۔ منتظم سخت ہو، خاون زوراور ہو، بادشاہ سرخ آنکھوں والا ہو، لیکن خدا کے احکام میں مضبوط ہو۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، بہانے نہ بناؤ آج کے دن، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور توبہ پختہ۔ کہتے نصوحا ایک شخص تھا، بہت زمانوں تک فسق فجور میں تھا، جب توبے کی توفیق ہوئی تو تمام گناہ ترک کیے۔ تو ایک دن یاران مجلس نے خواہش کی کہ تھوڑی دیر ہماری وجہ سے شراب خوری کرو، اور پھر دوسرے گناہوں کی دعوت دی۔ اس نے کہا نہ، میں نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں نے بہت مجبور کیا تو وہ گر کر مر گیا۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا۔ یہ ہے نصوحا۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ رب تمہارے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دے تم سے گناہ، ویدخلکم جنات، اور داخل کر دے تم کو جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حضرت کے ساتھ۔ صحابہ کے لیے بشارت ہے کہ ان کا انجام نبی کے ساتھ ہوگا اور بہتری کا ہوگا۔ والذین آمنوا معہ، حضرت کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑے گا ان کے آگے اور دائیں طرف۔ یقولون، کہیں گے، ربنا، اے پروردگار، اتمم لنا نورنا، پورا کرے ہمارا نور، واغفر لنا، معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرے کفار و منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ علماء امت کا اتفاق ہے
کہ منافق کے ساتھ جہاد بالسیف نہیں ہوا ہے، جہاد باللسان ہوا ہے، اور کفار کے ساتھ جہاد بالسیف ہے۔ یعنی منافق کے ساتھ صرف تنبیہ، ڈانٹ ڈپٹ، یہ جہاد ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ناکارہ بازگشت ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان فرماتے اللہ مثال کافروں کے لیے، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جو بیوی تھی نوح کی اور جو بیوی تھی لوط کی۔ کہتے نوح کی بیوی کا نام تھا والہا اور لوط کی بیوی کا نام تھا والعا، اور مفسرین کو خدایا نے کہاں سے پتہ چل رہا تھا والہا اور والعا، تاکہ یوسف کی بیوی کا نام ہو جائے زلیخا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں تھی ہمارے بندوں کے نیچے، ہمارے بندوں میں سے صالحین، جو بہت بزرگ لوگ تھے، نوح و لوط۔ دونوں عورتیں ہمارے پیغمبروں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانتیں کی اپنے خاوندوں کے ساتھ۔ حضرات انبیاء اپنے خاوندوں کی اطاعت نہیں کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، بس کچھ کام نہیں آئے وہ پیغمبر بیویوں کو اللہ سے کچھ بھی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں اور داخل ہونے والوں کے ساتھ، دونوں عورتیں جہنمی ہو گئی۔ اور ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور بیان کیا اللہ نے مثال ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ عجیب بات ہے، وہ پیغمبر تھے لیکن ان کی بیویاں کفار کے موافق تھی، اور یہ فرعون زمانہ ہے لیکن اس کی بیوی اسلام کے موافق ہے۔ یا رب، یا رب، فرعون کی بیوی کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہنے لگی رب کریم بنا میرے لیے گھر اپنے پاس جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، بچائیے مجھ کو فرعون اور اس کے کرتوت سے، ونجنی من القوم الظالمین، اللہ نے دعا قبول کی اور اس کو جنت مل گئی۔ ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا، اور مریم بیوی مریم بیٹی عمران کی، وہ مریم جس نے حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی، عزت و ناموس کی، ہر طرح عفیف و پاک دامن تھی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونک دیا تھا اس میں اپنے روح میں سے، اپنے حکم کے مطابق حاملہ کیا۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور وہ تصدیق کر چکی تھی رب کے کلمات اور کتابوں کی۔ وکانت من القانتین، اور وہ سچ مچ تابعدار لوگوں میں سے تھی۔ من القانتات نہیں کہا کیونکہ سجا نہیں تھا اس میں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔